السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ قومی اقتصادی سروے رپورٹ گزشتہ روز جو پیش کی گئی، اس کے کچھ نکات جو سامنے آئے، ان کے مطابق بیشتر معاشی اہداف حاصل نہیں ہو سکے۔ یہ تو بات درست ہے، لیکن آج جو کچھ کہا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے، اکنامک سروے کے جو اہم نکات تھے وہ میڈیا کے سامنے انہوں نے آ کر کے پیش کیے، اور اندازہ کیجئے کہ ناکامیوں کو چھپانے کے لیے الفاظ کا جو گورکھ دھندا آج نظر آیا ہمیں، بڑا اہم ہے وہ۔ یعنی کہ ایک طرف آپ یہ دیکھیے کہ قومی پیداوار کی شرح نمو 4.2% کہا تھا کہ ہدف ہے ہمارا، لیکن وہ نہیں حاصل کر سکے، اور فی کس آمدنی، سالانہ جو آمدنی ہوتی وہ بھی ہدف پورا نہیں کر سکے۔ زراعت صنعتی شعبوں کی ترقی کے اہداف بھی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ لیکن وزیر خزانہ کے مطابق 3 بڑے عوامل حکومت کے لیے چیلنج تھے، جن سے کامیابی سے نمٹا گیا، اور رواں مالی سال جی ڈی پی کی شرح 3.7% رہی، جو گزشتہ 4 سال میں سب سے زیادہ ہے۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم 4.2 تک لے جائیں گے، 4 سال ویسے اس حکومت کو بھی تقریباً ہو چکے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اور خطے کی صورتحال نے معاشی نمو پر اثر ڈالا، تاہم بیرونی اور اندرونی چیلنجز کے باوجود مثبت گروتھ حاصل کی، اور جی ڈی پی کو 4% سے اوپر لے آنا تھا، تاہم مشرقی وسطیٰ کے تنازع کے باعث کچھ اثرات دنیا میں کہیں بھی کچھ ہوا تو اس کا اثر پاکستان میں پڑا اس حکومت کے مطابق، اور جس کی وجہ سے ہم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے۔ حالانکہ یہ زبردست قسم کے تجربہ کار لوگوں کی حکومت ہے۔ ہم پوچھیں گے جناب کہ وجہ کیا بنی؟ یہ خطے کی صورتحال تو 2 ماہ 3 ماہ ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ ہی تھے، اس سے پہلے بھی پی ڈی ایم کی حکومت آپ ہی کی تھی۔ میرے ساتھ موجود ہے خادم علی یوسف زئی صاحب، نون لیگ صاحب کا تعلق ہے، اور تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پہلے تاجر رہنما شرجیل گوپلانی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ براہ راست ظاہر آپ کا تعلق ہے معیشت سے، کاروبار سے۔ سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں گزشتہ 1 سال میں، تو ویسے حکومت کو 3.5-4 سال ہو گئے، کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو معیشت کے حوالے سے اب تک کے جو اقدامات کیے ہیں اس حکومت نے؟ دیکھیں، معاشی پالیسی جو بنتی ہے وہ بنتی ہے معاشیت کے ماہروں سے۔ اصل میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے یہاں بینکر آگے معاشی پالیسی بناتے ہیں۔ بالکل بینکر جو کہ آپ دیکھیں 30 جون کو اور 31 دسمبر کو تمام جہاں جہاں سے پیسے ہوتے ہیں وہ بینکوں میں جمع کر کے وہ اپنا ایک فگر دکھا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس آج کی تاریخ میں اتنا پیسہ جمع ہے۔ ایسے تو ہی یہی ملک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جو بینکر جو ہے بینکوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے اہداف کا جو ہے وہ ہیر پھیر ہوتا ہے جو گورنمنٹ کو دکھاتے ہیں۔ بیسکلی 3.7 پہ بھی جی ڈی پی نہیں ہے آپ کی، جی ڈی پی آپ کی 2% بھی نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں آپ کے یہاں غربت کا جو ریشیو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ 7% سے زیادہ عوام آپ کی یہ غربت یقین سے نیچے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ طبقہ آپ کا ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ کے پاس صرف اور صرف رہ گیا ہے یا تو اشراف یا جو امیر ترین لوگ یا غریب لوگ۔ یہ ہماری حکومت کی تمام جتنے بھی یہ معاشیت کے ماہر جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں آپ کے پاس $10 ارب کا آپ کا ڈیپریشیشن ہے، اگر آپ دیں $10 ارب کا، جس میں $4 ارب کی تو آپ کی ایکسپورٹ پچھلے سال سے کم ہوئی ہے، $4 بلین کی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، اور آپ اس کا سارا خمیازہ جو ہے آپ دنیا کے حالات میں ڈال رہے ہیں۔ بھائی اس وقت تو آپ کے پاس موقع ہے، مڈل ایسٹ سے سرمایہ کار بھاگنے کے لیے تیار ہے، آپ اپنی ونڈو کھولے نا، بالکل آپ بولے نا ہم بھائی 2% لیں گے ٹیکس۔ جس طرح دبئی جو ہے، دبئی کے پاس تو نہ پانی ہے، نہ آپ کے زمین ہے اس کے پاس، نہ اس کے پاس لیبر ہے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ صرف اور صرف جو ہے وہ ول ہے، نیت ہے ملک کو چلانے کی، لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی۔ آج وہ اکنومی تباہ اور برباد ہے، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا دینا، ایڈوانٹیج ہم نے تو دی۔ ہم سے بلال حیدر کیانی صاحب نے میٹنگ کی، یہ حکومت کا ایک بہت اچھا انیشیٹ تھا کہ اس دفعہ بجٹ سے پہلے چھوٹے تاجروں سے بھی ملاقات ہوئی اور تجاویز دی، لیکن تجاویز لینے تک رہی۔ ہم نے ایک بات ان کو کہی کہ 3% آپ ویلیو ایڈیشنل سیل ٹیکس جو لے رہے ہیں اس کا فائدہ آپ بتا دیں۔ 70 کروڑ روپے آپ ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے 14,000 آدمیوں کی آپ نے فورس رکھی ہوئی ہے، اس کی آپ سے تنخواہی لگا لیں آپ کتنا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے اس ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ پانی آپ نہیں دے سکتے، ایجوکیشن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ گیس کی یہ پوزیشن ہے کہ ہماری لائنوں میں گیس آنے والی، آج ہم سلنڈر بڑھ رہے ہیں اور سلنڈر کے دھماکے اور ہماری مائیں بہنیں شہید ہو رہی ہیں۔ ہماری نااہلی کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے کراچی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، سیوریج کا نام پہ ہم نے پورا شہر کھود دیا، اور ایک سڑک ان سے نہیں بن رہی۔ ایک یونیورسٹی کی، بابا یونیورسٹی کی جو سڑک ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالہ منصوبہ ہے، ایک سڑک ان سے نہیں بن رہی۔ یہ اتنے قابل لوگ ہیں، اور اب آپ دیکھیں اگر یہ GST کم نہیں کرتے
اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اگر سولر کے اوپر سولر انرجی کے اوپر بھی GST لگاتی ہے، EV کے اوپر بھی لگاتی ہے، تو آگے آپ کے حالات بہت خراب ہوں گے. میں آپ کو یہ ایک مثال دیتا چلوں، ایتھوپیا میں اس وقت گاڑیاں جو ہیں 99% گاڑیاں کنورٹ ہو چکی ہیں. ایتھوپیا کی بات کر رہا ہوں میں، EV پہ. اور آپ کے پاس پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، جس کے آپ کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ جو ہے IMF سے جو ہے قرضہ لینے جاتے ہو، تو آپ بھائی گرین انرجی پہ جانے دیں نا. آپ چھوڑ دیں، سبسڈی نہیں دیں، کم سے کم ٹیکس تو نہیں لیں. آپ کو تو سبسڈی دینی چاہیے. آپ کو تو جو IPPs کو پیسہ دے رہے ہیں وہ عوام کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، IPPs سے اربوں معاہدے روپیہ بھی انہوں اگر نے یہ کیے ہیں. دھان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شجیل صاحب, IPPs سے معاہدے بھی انہوں نے کیے ہیں, اور حیرت انگیز بات یہ نہیں کہ IPPs سے معاہدے کیے تو کسی اور دنیا کی مخلوق ہے, انہیں کے کوئی بھانجا ہے, کوئی بھتیجا ہے, کوئی بیٹا ہے, کوئی سالہ ہے, کوئی بہنوئی, آپس میں بھی پیسے ہمارے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے جا رہے ہیں. خادم علی سوزی صاحب, گفتگو آپ سن رہے ہیں. سر, بجلی آپ نہیں دے سکے, گیس آپ نہیں دے سکے, پانی آپ نہیں دے سکے, 1.5 کروڑ افراد مزید خط غربت سے نیچے چلے گئے, ان کی آہیں بد دعائیں آپ کے ظاہر. اب آپ کو نیند کس طرح آتی ہے, یہ بھی سوچنے والی بات ہے. بہت شکریہ جی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ مطلب آپ اگر آج سے 20-25 سال پہلے آپ دیکھیں نا اس ملک میں جو حالات تھے یا غربت تھی یا جو جس طرح لوگوں کی طرز زندگی تھی اس سے بہت بہتر ہی ہے. لیکن میں آپ کو صرف یہ جو 2 سال ہیں, جو پچھلے 2.5 سال ہیں, اس میں بتا دوں ہمارا جو معیشت کا حجم ہے نا وہ 2 سال پہلے جو ہے $337 ارب تھا, جو ابھی $452 ارب کی تاریخی سطح پہ پہنچ گیا. مطلب یہ ہے کہ پورے سال میں پاکستان میں $452 ارب کی تجارت ہوتی ہے. یہ مارکیٹ ہے اس کی. اس میں سر ہمارے ساتھ جو ہے ساتھ یہ خادم صاحب ساتھ ساتھ یہی بتاتے رہے نا تاکہ لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کہ اس میں عام آدمی کی زندگی کس طرح بہتر کر دی آپ نے. میں بتاتا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں. عام بندہ جو ہے نا وہ ہر بندہ دیکھو رزق تو اللہ دیتا ہے, ہر بندے نے محنت کرنی ہے. حکومت جو ہے وہ آپ کو بہتر پالیسی دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر کرے, تعلیم دے, ہیلتھ میں دے, کوئی روزگار کے مواقع پیدا کرے, وہ کام کرنا ہے. نہیں تو یہ لوگ اچھا, میں جان بوجھ کر بے روزگار ہیں, جان بوجھ کر بتاتا ہوں. جس وقت سر دیکھیں نا ابھی مثال دی گوپلانی صاحب نے, آپ بھی پڑھے لکھے آدمی, 50% افراد اگر خط غربت سے نیچے ہیں تو کس کی وجہ سے ہیں یہ نیچے؟ آپ کی پالیسیز نہیں ہے نا اس طرح کی, اٹھائیں ان کے اوپر. سر دیکھیں جس طرح کے پروگرامز آپ کے ہیں اس میں یہ خط غربت سے نیچے سے لوگوں کو اٹھا کر واپس آپ لائیں گے تو واہ واہ آپ کی ہوگی, تو لوگوں کی زندگی بہتر ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آپ کو بہتر دیکھو ایک چیز جو ہے نا, اگر آپ کو برا ہی لگتا ہے سب کچھ, وہ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. اگر آپ رات سب کچھ جو ہے وہ اس کو اندھیرا ہی سمجھتے, روشنی بھی سمجھ لے, کوئی بہتری کوئی وہ بھی سمجھ لے. تو دیکھو سر میں دکھائیں بتاتا ہوں, ہمیں کوئی روشنی, کوئی جگنو دکھا دیں ہمیں بھی چمکتا ہوا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, پی کا مدنی $1547 تھی 2 سال پہلے, آج جو ہے $1901 ہو گئی ہے. یہ عام آدمی کی جو پی کا مدنی ہے, میں اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. جو ہماری شرح نمو تھی وہ -2% تھی, آج اگر 3.7 ہے تو اس میں مثبت رجحان ہے. اگر 38% پہ مہنگائی پہنچی ہے اور آج 6.7 ہے تو یہ بہتری ہے. اگر ہمارے جو ذخائر ہے 2.9 ارب ڈالر سے وہ 17.1 ارب ڈالر جو ہے وہ پہنچ گئے, اور اس میں جو ہے جو مجموعی ذخائر ہے وہ 22.64 ارب ڈالر تک پہنچ گئے, تو یہ بہتری ہے. یہ آپ کو جو ہے نا, جو آپ مہنگائی میں کمی آئی ہے, آپ کا جو ہے GDP میں بہتری آئی ہے, آپ کا جو ہے جو ٹیکس کا شرح تھا وہ اس میں جو ہے بہتری آئی ہے, آپ کا جو شرح سود تھا وہ 22% تھا, آج 11% ہے. ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم. دیکھو پاکستان کا یہ جو سبز پاسپورٹ ہے اس کی عزت ہے, سبز پرچم کی عزت ہے دنیا میں, اور اس میں ہماری حکومت کے کمال ہے. آپ ایکسپورٹ کا وہ کر رہے ہیں اس حالات کے باوجود کہ پچھلے جو یہ جو 2.5-3 مہینے سے جو عالمی بحران ہے اس کے نتیجے میں جو ہے پوری دنیا جو ہے متاثر ہوئی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو ترسیلات زر ہے وہ پچھلے ماہ 4.2% آئی ہے, اور وہ 38 ارب سے کراس کر گئی. اس سال جو انشاءاللہ 41 ارب کو کراس کر دیں گے. اس حالات کے باوجود کہ پوری دنیا میں ایون ہمارے جو ہمسائے ممالک ہے وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کا بحران آیا, وہاں پہ جو ہے لوگوں نے پرمٹ جاری کیے, ہم نے جو ہے تسلسل نہیں ٹوٹنے دیا, سپلائی چین جو ہے بحال رکھی. سر تو ملک پیٹرول کو آپ کہاں لے جو گئے؟ ہے خطے میں سب سے مہنگا پیٹرول بھی تو آپ ہی دے رہے ہیں. نہیں مہنگا, دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مہنگا جو ہے جس ریٹ میں ہم لیتے ہیں اسی ریٹ میں دیں گے. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں سر آپ ملک کے کتنے جو لیتے قرض ہے نہیں؟ نا اس کا نہیں بوجھ. خادم صاحب آپ اپنی بات کر دیے تو پھر بتائیں آپ
کتنے میں لے رہے ہیں اور کتنے میں دے رہے ہیں. یہ لیوی جو لگائی ہوئی ہے آپ نے 100 روپے سے زیادہ, یہ کیا اتنے میں لیتے ہیں آپ؟ دیکھو میں آپ کو ایک بات ٹیکسز بتاؤں, کتنے اس پرسنٹ ہیں؟ ملک کو میں آپ سیلری جو ہمارا نہیں کلاس ہے دیکھیے, وہ تو فیکس آمدنی آپ بول کے نکل گئے آگے کہ جی 1700 ہو گئی ہے نہیں, سالانہ آمدنی. فیکس میں آپ آمدنی کو کی جب بتا رہا بات ہوں کریں گے تو فیکس آمدنی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر پاکستانی اتنی آمدنی کماتا ہے سر, بلکہ ملک کی میں آپ کو مجموعی جو قومی آمدنی ہوتی ہے اس کو کل آبادی میں تقسیم کر کے نکالتے ہیں آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو آپ جو سیلری کلاس ہے نا, اس کا ٹیکس جو ہے 600 ارب سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے نسبت جو ہمارے تاجر برادری ہے وہ ٹیکس دیتے نہیں ہے. اب ہم جو ہے جو تاجر ٹیکس برادری ٹیکس نہیں کلیکشن ہے دیتی. وہ ہے, آپ سن لینا سر ایک منٹ, 13,900 ارب کا ٹیکس ہے. میں ہمارا یہاں بجٹ انٹرپٹ ہے کروں گا, پلیز یہاں انٹرپٹ کروں گا. 18,000 ارب کا, 18,900 ارب کا آپ کا بجٹ ہے. آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے 4,000 ارب روپے کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. ہمارے جو صنعت کار ہے, جو تاجر ہے, اس میں صرف حکومت تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی نا, لوگوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے. تو آپ کا جو ہے ایکسپورٹ میں کمی ہے, اس میں جو ہے حکومت کوشش کر سکتی ہے نا. اب راستے بند ہے تو کیا کریں ہم, تو کو ابھی سر ہماری راستے 2 آئی مہینے ٹی میں, کی چلے میں جو پوچھ لوں اس ایکسپورٹ پہ, ہے. گوبلانی صاحب اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. گوبلانی صاحب یہ تاجر برادری کے حوالے سے جملہ آیا کہ جی ٹیکس نہیں دیتے, ہم تو یہ سنتے آئے کہ جی وہ جو 12,000 ایلیٹ کلاس ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہے. 12,600 ارب روپے کا ٹیکس, 12,600 ارب روپے کا ٹیکس اس دفعہ کلیکٹ ہوا ہے. 12,600 ارب روپے کا, یہ 12,000 ارب روپے کس نے دیے اگر تاجر برادری نے ٹیکس نہیں, نہیں اس دیا میں ہے؟ تاجروں کا یہ ٹیکس تو آسمان سے کچھ ہے اتر, نہیں نا. اگر آپ کی فیکٹری انڈسٹری سے آپ کے پاس ٹیکس آ رہا ہے تو تاجر وہ مال بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹیکس آ رہا ہے. ایکسپورٹ پہ تو ٹیکس نہیں ہے. آپ امپورٹ پہ جو ٹیکس دے رہے ہو, تاجر برادری جو امپورٹ کر رہی ہے اس کا جی ایس ٹی اور اینٹی انکم ٹیکس آپ کو بڑھا جاتا ہے. یہ کوئی 12,000 ارب روپے آپ دے دو ٹیکس. آپ تو جتنے سیاستدان ہیں اس ملک کا صرف بیڑا گرک کرنے کے لیے بیٹھے ہو. 116 روپے آپ تاجروں لیوی کا لیتے ہو, ٹیکس کتنا ہے ذرا آپ پتہ کریں 116 روپے ذرا. لیوی لیتے ہو. جنرل سیل ٹیکس میں آتا ہے یہ لیوی 56% جو آپ نے اس کا ایم ایس پی دینا ہے صوبوں کو, وہ بھی جنرل اپنی طرف سے سیلز کا لے کے تاجروں بیٹھ سے جاتا کیا تعلق ہے. ہے یار. 116 روپے جنرل لیوی, 116 روپے, یہ کون دے رہا ہے؟ جنرل سیلز ٹیکس کا تاجروں سے کیا تعلق وہ ہے. کہہ رہے ہیں جی جنرل ٹیکس کا کیا تعلق عام بنتا آدمی ہے. کے لیے جیسے آپ بولو جنرل ٹیکس کون بھرتا ہے؟ تاجر بھرتا ہے. جنرل ٹیکس آپ نہیں, نہیں بھرتے, تاجر کدھر تاجر بھرتا بھرتا ہے, ہے. عام بندہ بھرتا ہے. آپ کو تاجر تو ٹیکس دیتے نہیں ہے, تو بھائی سیلری تاجر کلاس بھی سے عام تو بندہ جنرل ٹیکس ہے, ٹیکس دیتے عام ہیں. بندہ دے گا, تاجر نہیں دیں گے. آپ سیاستدان اشرف آپ لوگ اس ملک کا بیڑا گرک کرتے ہو. آپ لوگ جو انڈی کر کے باہر بیرون ملک ممالک سے آپ لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی اپنی. ہم نے دیکھو جائیدادیں نہیں میں بنائی آپ کو تاجروں نے. بتاتا ہوں, اس ملک کی یہ معیشت ہم چلاتے ہیں. دبئی میں کتنے چور آپ ہو, سیاستدانوں کے بےایمان آپ وہ ہو, ہے, سارے ڈاکو تاجروں آپ ہو, کے ہیں. سر آپ نام نہیں لے سکتے پھر خادم صاحب, تاجر نہیں ہے. جس میں سیاستدانوں کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں, نہیں, نام نہیں آپ لیں گے تاجر پھر کو آپ. کیسے بول سکتے ہو کہ میں ٹیکس نہیں ڈاکٹر صاحب کے بھرنا؟ بیٹے کی بات نہیں کر رہا, زرداری صاحب کی بات نہیں کر رہا, آپ بھی جانتے ہیں کتنے لوگوں کی بات ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ تو لاکھوں لوگ ہیں, اس میں تاجروں لیکن کے اس میں ایک بچے بات بھی ہو اس میں ایک سکتے بات ہیں. نہیں, اس جو میں گوبلانی صاحب جو بات ایک کر رہے ہیں نا تاجر برادری کو, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرل سیکٹر سے کیا مطلب ہے ان کا اور کیوں دیں گے وہ. سر سر آپ یہ فگر دیکھنا, آپ 12,000 کو ارب دیکھو ٹیکس اے آئی اکٹھا کا ہوا ہے. زمانہ ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, آپ گوگل کریں کہ تاجر جو ہے پاکستان کے جو یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ 12,900 ارب کا ٹیکس جو کلیکٹ ہوا ہے, اس میں تاجروں کا کیا حصہ ہے. کیا حصہ ہے گوبلانی 300 صاحب, تو کہہ ارب رہے ہیں ہے. حصہ آپ لوگوں کا اچھا حصہ ہی نہیں ہے. آپ جو ہے نا, جو آپ ملازمت کرتے ہیں, آپ ملازمت کر رہے ہیں, آپ 600 ارب دے رہے ہیں. اور یہ جو تاجر ہے پورے پاکستان کے, جو اربوں روپے کا جو ہے ان کا جو وہ ہے کاروبار ہے, وہ 300 ارب دیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ, یہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ تنقید تو کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا, یا میں جو آج بات کرنا چاہتا تھا, وہ کل جو وہ بجٹ ہوگا اس میں ہم بہتری لے کے آئیں گے. ہم جو ہے اپنے اس ملک کا وقار اور عام آدمی کے جو مسائل ہے, جو عام آدمی اور سیلری کلاس ہے, اس کو جو ہے ریلیف دیں گے. لیکن ایک ملک کے یعنی شہری کی آپ یہ حیثیت دعویٰ سے کر رہے ہیں تاجروں آج کو خادم صاحب, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں 24 گھنٹے پہلے کہ جی عوام دوست بجٹ آنے والا ہے. بالکل ہوگا. ابھی بھی آپ جو اقتصادی سروے ہے نا, اس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو اور آپ نجی حاصل نہیں کر سرمایہ سکے کاری ایسا کی سروے کیا ہے نمو سر. ہے. دیکھو میں آپ بتاتا ہوں, آج جو ہے اس میں ہوا ہے نا, آپ پازیٹیو چیزیں دیکھیں نا, جو نجی اچھا سرمایہ میں کاری کی جی چلی نمو ہے. گوبلانی صاحب اس لیے بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ بتائیں تو صحیح کہ صنعت کاروں کو, تاجروں کو کیا مراد دینے والے ہیں اس بجٹ میں, تاکہ وہ ان کو پتہ چلے. نوجوانوں کے لیے روزگار میں پیدا آپ کرنے کے کو لیے بجٹ میں کیا منصوبہ ہے آپ کے پاس. ہم تو وہ سننا چاہتے ہیں خوشخبریاں کہ جی دیکھیے یہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں تاجروں کے لیے یہ ہے, نوجوانوں کے لیے یہ ہے, طالب علموں کے لیے یہ ہے, تو یہ برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات یہ ہیں. اس پہ سر کوئی بات تو بتائیں ہمیں. دیکھو میں آپ بتاتا ہوں, پہلے جو بجٹس ہوتے تھے نا, اس میں چینی کی قیمت, گھی کی قیمت, یہ سارے جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا تھا. پیٹرول کی قیمتوں کا فیصلہ ہوتا تھا.
یہ سارے فیصلے تو ابھی جو مارکیٹ ہے، اوپن مارکیٹ ہے، جو مارکیٹ کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے ہفتہ وار فیصلہ ہوتا ہے. میں آپ کو جو وہ ہے اس کی بات بتا رہا تھا کہ شرح نمو جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے، جو ابھی اقتصادی وہ رجسٹرڈ نئی کمپنیوں میں کے تعداد میں اضافہ. اچھا، آپ کی آواز نہیں آ پا رہی، لیکن عوام جو پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہر سال بجٹ میں ریلیف کے دعوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن مہنگائی پھر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیا پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال مہنگائی نہیں بڑھی؟ اگر بڑھی ہے تو پھر بتائیے ہمیں کیا غلطی کوتاہیاں آپ سے ہوئی ہیں، اور کیا اس بات کی گارنٹی ہے اگلے سال اس طرح کی اسکیم یا اس طرح کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ مہنگائی مزید بڑھے گی بلکہ نیچے آئے گی؟ اور 1.5 کروڑ افراد مزید اگر خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں تو کون سی آپ کی ایسی ناقص پالیسی ہے جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے؟ تو اچھا جی، چھوٹا چلے کہ بریک بھی لے لیں اور اس پہ ہم بات کریں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ بجٹ جو آ رہا ہے اس بجٹ پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر جناب ریلیف کے دعوے ہیں کیا 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 چیزیں آپ کم کرنے؟ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا IMF دوست بجٹ ہے؟ اس کا فیصلہ اسی پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ حکومتی موقف لے سکیں اور بتائیں کہ جناب بجٹ میں بیسیکلی ہے کیا. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں جائے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جی حکومتی موقف یہ ہے کہ جی عام آدمی 600 ارب اگر ٹیکس دے رہا ہے تو تاجر برادری سے صرف براہ راست ٹیکس جو ہے وہ 300 ارب اکٹھے ہوتے ہیں. سر اس کے مانتے ہیں اس بات کو آپ غفلانی صاحب؟ میں کام کرتے ہیں آن لائن. میں ابھی اپنا انکم ٹیکس کا ریٹرن بھیجتا ہوں آپ کو, اور یہ سیاستدان صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے خادم صاحب, ان کا بھی منگا لیں, ٹیکس پتہ چل جائے گا کہ کون دیتا ہے نہیں دیتا. 12,000 ارب روپے جو آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں, چاہے وہ GST کی شکل میں ہو, چاہے وہ کسٹم ڈیوٹی کی شکل میں ہو, یا چاہے آپ کے انکم ٹیکس کی شکل میں ہو, وہ تاجر ہی دیتے ہیں. ہاں 30-35 لاکھ جو ڈیٹا یہ اٹھا رہے ہیں میٹر سے, جو بابدا اور کراچی الیکٹرک کے الیکٹرک میٹر سے اس میں جو اٹھا رہے ہیں 35 لاکھ لوگ نیٹ ورک سے باہر ہیں, جو چھوٹے تاجر ہیں یا چھوٹے دکاندار ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے. تو بھائی اس میں بھی میجورٹی تو ان کے اپنے قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں, جو آپ کے پنجاب کے لوگ ہیں, KP کے لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ 70% حصہ یا 68% جو ہے ٹیکس کراچی دیتا ہے. پورا ملک باقی ٹیکس کیوں نہیں دیتا؟ یہ کراچی میں کون ٹیکس دیتا ہے؟ تاجر ہی دیتے ہیں نا. کراچی کے تاجر صنعت کار دیتے ہیں. آپ کا FBR بتا رہا ہے کہ آپ کا لالو کھیت جو ہے وہ لاہور سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, بالکل صرف لالو کھیت آپ کا. تو پھر آپ یہ کیسے ہم پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ ہم تاجر ٹیکس نہیں دیتے؟ ہاں جہاں پہ ان کی اپنی گورننس کا مسئلہ ہے, یہ جو ٹیکس نہ آنے کا مسئلہ ہے, یہ ان کی گورننس ہے. کراچی کے لوگ کیوں ٹیکس دیتے ہیں 68%؟ پورا ملک باقی 68% کیوں نہیں دیتا؟ FBR ناکام ہوئی ٹیکس کلیکشن میں تو انہوں نے لیوی ڈال دی عام لوگوں کے لیے. اب دیکھیں لیوی اگر آپ GST کی شکل میں لیتے ہیں تو آپ کو صوبوں کو NSC کا حصہ دینا پڑے گا. کتنا بڑا کرپشن ہے. اچھا لیوی GST کا حصہ ہے, سر وہ براہ راست وفاق لیتا ہے نا, لیوی تو براہ راست وفاق لیتا ہے, حصہ دے گا ہی نہیں. اچھا نہیں, دوسری بات سنیں نا, 300 روپے کے 400 روپے کا اگر پیٹرول ہے تو 18% سے 70 روپے آپ کی لیوی ٹیکس بنتا ہے. اس پہ بھی 116 روپے لے رہے ہیں, وہ بھی وفاق ڈائریکٹ لے کر جا رہا ہے, اور وفاق یہ کہتے ہیں یہ ٹیکس نہیں ہے. تو بھائی لیوی کیا ہے, ٹیکس کیا ہے؟ ایک موٹر سائیکل والا بھی ٹیکس دے رہا ہے. کون کیسے بول سکتا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں دے رہا؟ ایک چھوٹا دکاندار بیچارہ پرچون والا اگر وہ اپنا اخراجات ہی پوری نہیں کر سکتا, ٹیکس کس چیز کے لیے؟ میری اور آپ کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ٹیکس, آپ کی اور میری روزگار کی ضمانت کے لیے ٹیکس, میری اور آپ کے ہیلتھ کے لیے. ہمیں ان تینوں چیزوں میں سے کیا چیز ملتی ہے؟ اس کو تو چھوڑے, ہمیں بیسک نہیں ملتا. ہمیں بیسک پینے کا پانی خریدنا پڑتا ہے ان لوگوں سے. یہ بیچنے والے بھی یہی ہیں, ہمارا پانی ہمیں بیچ رہے ہیں. آپ بینیفیشری دیکھیں, یہ روڈوں پہ جو ٹارکول لگتا تھا اس کی جگہ آج پیور بلاک لگ رہے ہیں. یہ فیکٹریاں کس کی ہیں؟ یہ پیور کا کلچر سر اچانک نہیں آیا, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ اپنے لوگوں کو ٹھیکہ, اپنی فیکٹریوں کو نوازنا, یہ سب نظر آ رہا ہے لوگوں کو. آپ نئی چیز سے دیکھیں, کراچی کے اندر جو آپ کے پارکس ہیں اس کے اندر سپورٹس کے نام پہ جو ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, 2,500 گھنٹے, 2,500 روپیہ گھنٹہ.
آپ کو پیڈل کوڈ میں آپ کو کھیلنے کا ملے گا 2,500 روپے گھنٹہ. غریب آدمی, کوئی غریب کا بچہ جا کے کھیل سکتا ہے؟ نہیں. آپ کا بات کیا رہ گیا ہے؟ آپ نے اس شہر کو روشنی سے ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت, اس پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا. آکسیجن ہی رہ گئی ہے سر, اس پہ ٹیکس میرا خیال نہیں ہے, اس پہ بھی لگانے والے ہیں. بھائی آپ دیکھیں, آکسیجن ہم جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے لگتی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ہماری سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگائے گی. سمندر کی ہوا کھانے کے لیے جائیں تو موٹر سائیکل جب تک پیسے نہیں دے تو اندر نہیں جا سکتی. وہ بھی ٹیکس ہے, وہ بھی ٹیکس ہے بالکل. جی, تو پھر کیا چیز آپ کیسے بول سکتے ہیں ٹیکس نہیں دے؟ بھائی ٹیکس ہم دیتے ہیں, کھاتے ہی ہیں, درست ہے. کماتے ہمیں, کھاتے ہی ہیں. نہیں تو شرجیل صاحب, اب آ رہا ہے بجٹ, کتنی امیدیں ہیں؟ میں تو عوام دوست نہیں کہہ رہا اس کو, IMF دوست بجٹ کہہ رہا ہوں. آپ تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں, رہنما ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کچھ اس پوزیشن میں ہے گورنمنٹ کو ریلیف دے سکے گی؟ یہ آپ IMF دوست بجٹ نہیں کہیں, اس کو سیاستدان دوست بجٹ کہیں. تو بھی کھا, میں بھی کھاؤں. ایک MNA کو 25 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جاتا ہے, وہ فنڈ کہاں لگتا ہے؟ تو یہ سیاستدان دوست بجٹ آ رہا ہے, یہ کرپشن دوست, کرپٹ لوگوں کا بجٹ آ رہا ہے جو ہم سے لے کے ہمارا خون نچوڑ کے, یہ جو ہمارے اوپر کرپٹ لوگوں کا بجٹ آ رہا ہے. خادم صاحب, مسئلہ یہی ہے جو شرجیل گوبلانی صاحب فرما رہے ہیں. ظاہر ہے جو مسائل درپیش ہیں, ہم تو ٹیکس اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں پانی, بجلی, گیس سب کچھ ملے گا, روزگار ملے گا, پانی ملے گا, لیکن یہ تو ہمیں خرید کے مزید خریدنا پڑتا ہے, مزید پیسے دے کر کے. لیکن یہ کراچی کی چلیں صرف بات نہیں کر رہا, ہمیں پورے پاکستان میں لوگ پریشان ہیں. اور یہ جو گوبلانی صاحب جو فرما رہے ہیں سر, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں, کراچی والے ہمیں ووٹ دیں انشاءاللہ, جو ہے ان کے لیے جو ہے ہم نے پہلے ہی بہت کام کیا. وہاں پہ امن بھی لے کے آئے, وہاں پہ K4 میں بھی کام کیا. یہ جو گرین میٹرو ہے, سر یہ وزیر بھی ہم اعظم لے آپ کے آئے کا تھے. ہے, کراچی ظاہر ہے پاکستان کا نہیں, شہر ہے, دیکھو, جو مطلب یہ آپ کو ووٹ سے 18ویں مشروط تو نہ ترمیم کریں کے کہ بعد, ووٹ دیں گے تو کراچی میں کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے نا وفاقی حکومت کچھ کر نہیں سکتی, یہ تو ایک حقیقت ہے. اور لیکن ہم پھر بھی کراچی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے 25 ارب روپے کراچی حیدرآباد کے جو میئرز ہیں ان کو, وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو وفاق سے دیے ہیں. تو اور کیا ہم کیا بہت سر سے انہوں نے؟ پروجیکٹ میں جو ہے سر خادم صاحب پلٹ کر پوچھا پھر آپ نے اس 25 ارب کا کیا کیا؟ نہیں, دیکھو, وہ تو آپ جب آپ منتقل کرتے ہیں وہاں پہ تو آپ وفاقی حکومت نہیں پوچھ سکتے. ان کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے ہیں. اب وہ کام کر رہے ہیں, وہ تو آپ پورا اس پہ چیک نہیں کر سکتے کہ کیا کام ہوا سر کیا آپ نہیں کبھی ہوا. کراچی دوسرا تشریف یہ کہ لائیں, اور کراچی اتنا خدا بڑا کے شہر لیے ہے کراچی کبھی پورا. تشریف اچھا, لائیں ایک خادم اور صاحب, چیز ہم میں آپ کو بات دکھائیں بتاؤں, کراچی اور پتہ چلے آپ کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے جو وزراء ہے, جو ہمارے ایڈوائزر ہیں, جو معاون خصوصی ہیں, وہ تنخواہ نہیں لیتے ہیں, وہ مراد نہیں لیتے ہیں. بہت سے جو ہے وہ اپنے پرائیویٹ گاڑیوں میں آتے ہیں. یہ محترم بار بار کہہ رہے ہیں کرپشن, چوری. دیکھیں, بہتان نہیں لگانی چاہیے. ہم تو دن رات کام کر رہے ہیں. شہباز شریف 18 سے 20 گھنٹے کام کر رہا ہے کہ اس ملک کی تقدیر بدل جائے. یہاں پہ لوگ جو ہے وہ شرح غربت سے نکل آئے, یہاں پہ تعلیم کا بہتر نظام ہو. ہم جو ہے یہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, یہ قرضے جو ہے ہم نکال دیں. یہ جو ملک جو ہے اس کی آمدن میں اضافہ کرے. آپ کو پتہ ہے کہ 2022 میں جب یہاں پہ عمران خان کی حکومت تھی تو آپ کا ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 6,600 ارب روپے تھا. ابھی جو ہے 12,900 ارب روپے ہیں, آپ نے ٹیکس بڑھا دیے. جو اس میں 26% اضافہ ہوا ہے آپ کے ٹیکس کلیکشن میں. تو یہ شہباز شریف صاحب کر رہا ہے. وہ شہباز شریف صاحب جو ہے, میں نے آپ یعنی کو وہ کم ساری سب نچوڑ کچھ رہے تھے بتا دیا عوام کہ کو, یہ تو پھر آپ نے زیادہ نچوڑ لیا سر. نہیں, عوام کو نچوڑنے والی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں, ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا ٹیکس دیتا ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی گڈ سر یہ گورننس ہے ایسے کہ آپ زخموں میں نمک چھڑکتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کیا آپ ٹیکس دیکھیں, دیتا ہے. سارا ٹیکس کون دے رہا ہے؟ یہ ایلیٹ کلاس دیتی اچھا, ہے میں ٹیکس. آپ کی سر میں آپ کو بتاتا سر ہوں یہ علی, بڑے میں بڑے ذمہ ایک دار, جو خالد صاحب آپ میں بھی آپ کو جانتے ایک ہیں, بات بڑے بتا بڑے دیتا ذمہ ہوں علی, دار چودھری جو آپ ہزاروں ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں, کیا ٹیکس دیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. اس طرح ہے کہ اس پاکستان میں تقریباً 4,80,00,000 بچے جو ہے نا وہ اسکول میں جاتے ہیں, اور وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں. ان کو کتابیں بھی فری ملتی ہے. وہاں پہ جو ہے ان کو بجلی فری ہے, پانی ہے, ٹوائلٹس ہیں, وہ جو اتنا بیسک اچھا فیسلٹی نظام جو ہے ہے فری تو آپ دیتے ہیں. اپنے بچوں کو سر آپ کے سرکاری اس اسکولوں ملک میں میں پڑھائیں روز نا, جو کوئی ہے مثال تو قائم لاکھوں کریں. لوگ جو ہے ہاسپٹل فری میں دوايات ملتے ہیں, ان کے آپریشنز ہوتے ہیں. یہاں پہ آپ کا کچرا جو ہے وہ جو اٹھایا جاتا ہے. یہاں پہ اسٹریٹ لائٹس لگے ہوتے ہیں, روڈز ہے, لاکھوں کلومیٹرز کے روڈ ہے. ٹھیک ہے, اس ایسا میں نہیں ہے کراچی کہ شامل نہیں ہے. مجھے جو ہے
वो कोई काम नहीं कर रहे। इसमें हुकूमत कराची एक तो काम शामिल नहीं है ना करती है। सर, इसमें कराची शामिल क्या नहीं है, शामिल नहीं है? कराची शामिल नहीं है। कराची, देखो कराची में आपने जिसको वोट दिया है, सूबाई हुकूमत जो है वो आप उससे पूछे कि सूबाई हुकूमत डिलीवर करे सर कर वज़ीर रही है आज़म, या नहीं कर रही है, आपके चले नुमाइंदे गोबलानी साहब, ये डिलीवर तो कर रहे हैं या सारा नहीं कर रहे हैं? कसूर जो कह रहे हैं सूबाई हुकूमतों का है, वफाक क्या करे? 18वीं तरमीम के बाद हाथ पांव कटे में। हम कुछ बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। हम तो सीधी बात कहते, 8,500 अरब रुपए दिया है आपने कराची ने, 8,500 अरब रुपए सिर्फ इनकी अयाशियों के लिए। बात तो सही है। एक पंजाब में आपको खड्डा नजर नहीं आएगा और कराची में एक सड़क आपको सलामत नजर नहीं आएगी। वहां पे अगर आप जाएं तो वहां पे गार्डन पे स्प्रिंकल से पानी दिया जा रहा है और हमारे घरों में पानी नहीं है। हम टैंकर खरीद के खरीदे या हम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं। बोल देना आप इनको सिर्फ ये कहना रह गया है कि हम किसी और मुल्क के बाशिंदे, हम तो टैक्स भी नहीं देते, हम कुछ नहीं करते, ये सब कुछ ये देते हैं और हमें पाल रहे हैं। अरे भाई, हमने तो आज तक किसी चीज का दावा नहीं किया। वो ये कह रहे हैं जी आप हमें वोट दें, आप हमें वोट दें, तकदीर बदल देंगे। आपने जिसको वोट दिया वो काम नहीं कर रहे, हम क्या करें? मैं अभी आपको बताऊं, 25 अरब रुपए इन्होंने एनकेएम को दिए, जी जी, पिछले साल भी दिए और पिछले माह चेक दिए 25 अरब रुपए। पीएमए ने 25 करोड़ रुपए इन्होंने एनकेएम के एमएनए को दिया है। पीएमए ने, वो कहाँ खर्च हुआ आज तक नहीं पता। क्या बात है, फिगर लेकर आया हूँ, जो ये बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल टाइप करता हूँ, लेकिन गवर्नर कौन करेगा? वज़ीर आज़म ये नहीं पूछ सकता कि भाई किस चीज के पैसे दिए। और इनके गवर्नर यहाँ बैठा हुआ है, वो बेचारा वो गरीब यतीम बेसहारा गवर्नर बना दिया है इन्होंने, नया लाशमी बेचारे, वो किससे पूछ सकता है, ना बता सकता है। बेचारे नहीं है, पॉलिटिकल वर्कर है, अच्छा बंदा है, लेकिन शरीफ आदमी है। हो सकता है उसकी नहीं चलती हो, ये मान लेना कि हमारे गवर्नर की नहीं चलती। सर कहाँ चलती है, आप हम जानते हैं इस बात को। बस देखें, ये कुछ भी बोले, हर शख्स जानता है सच क्या है। हमें आईना इनको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आईना दिखाएंगे तो बुरा मानेंगे। बहुत शुक्रिया कादिर अली साहब, शरीफ गोबलानी साहब। बात यह है कि टैक्स की जाहिर टैक्स कलेक्शन कराची सबसे ज़्यादा होती है। ये कहना कि कराची वाले ताजिर टैक्स नहीं देते, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। हमारा तो एक सिर्फ लालूखेत देख लीजिए, वो लाहौर से ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन कराची में खर्च नहीं होता। अब वफाक का ये जो रवैया है, ये जवाब है। तो गोबलानी साहब गुस्सा फरमा रहे थे कि जनाब हम यहाँ से टैक्स इकट्ठा करके वफाक ले जाता है और ये बाद में हम पूछें कि जी खर्च क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो कहते हैं जी 18वीं तरमीम के बाद सिंध ने खर्च करना है, सिंध गवर्नमेंट ने खर्च करना है, वो काम नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं, हमें वोट देंगे तो हम यहाँ जिम्मेदार होंगे। मतलब ये जवाब है। इन बातों से कितने तक आप मुत्तफिक हैं? मेरे आपके आगे मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मरने के बाद